الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بے سر و ساما مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.
الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان اور آقائے دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں نہیں تھا، کراچی سے باہر تھا۔ اس سے پہلے جو جمعہ ہم نے ادا کیا تھا تو وہ ربیع النور شریف کا جمعہ تھا، 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع النور شریف کے جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنی گفتگو کا جو عنوان رکھا تھا وہ تھا کہ ہمیں رسمی میلادی نہیں ہونا۔ ہم وہ میلادی ہیں کہ جب میلاد کے دن آئیں تو ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت مآب میں درودوں کے تحفے پیش کرنے ہیں، یعنی کہ دم درود والے ہو جانا ہے۔ اور جب میلاد کے دن ہوں اور بیچ میں ایسے ایام آ جائیں کہ جن دنوں میں میدان سجانے کا وقت ہو تو ہم وہ میلادی ہیں کہ جب دم درود کی ضرورت ہو تو ہم دم درود والے ہو جائیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کرنے کا وقت آئے تو پھر ہم جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے بھی بن جائیں۔ تو اسی ضمن میں جو عالمی حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت دنیا کا ماحول ہے، میں نے قرآن پاک سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66، 65 اور 66 یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہا، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے نبی وہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب ان سے کہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب ان سے کہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ جو خوف زدہ ہیں اپنی تعداد کی وجہ سے، یہ جو خوف زدہ ہیں اپنی تعداد کی وجہ سے، انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب پہلے تو حرض المؤمنین علی القتال، جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، تو انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم تعداد میں کم ہو، اگر تم میں سے 20 افراد ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں، تو
تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی کہ 20 بندے اپنے سے 10 گنا زیادہ کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت وعدہ فرما رہا ہے، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور اگر 200 ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے 20، اور اگر تم میں سے 100 ایسے افراد ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ 20 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب ہیں، اور 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اور اس وعدے پر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ وعدہ آپ تک پہنچا کہ جناب اللہ رب العزت نے تو یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ایمان والے اگرچہ 20 ہوں، اگرچہ تعداد میں کم ہوں، لیکن اپنا تقوی، ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کریں تو 200 کافر بھی ان کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو وہ ہستیاں تھیں کہ جب رب نے ان سے وعدہ فرما لیا اور وہ وعدہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ان تک پہنچا ہو تو پھر وہ ایسے توکل کرنے والے تھے کہ جناب میدان جنگ میں اگر آنکھ نکل کر ہاتھ میں آ جاتی تھی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اے میرے کریم آقا یہ آنکھ میرے ہاتھ ہے، اس رب کی راہ میں جہاد کرنے والے میدان عمل میں آ جاؤ تو 100 بندے بھی ایک بندہ 2 بندوں کا مقابلہ کرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے۔ اچھا یہ اللہ کا وعدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ جناب 200 بندے 100 بندے 200 کا مقابلہ کریں گے، نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا 100 بندے 200 پر غالب آئیں گے، یغلبو مئتین، 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 200 کافروں کو ڈھیر کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، اگر تم میں سے 1000 ہوں جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں، تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے حکم سے وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ کتنے پر؟ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بات تو جب کی ہے کہ جب کافروں کے مقابلے میں صرف 313 تھے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دین اسلام کی ابھی شروعات تھی، ابھی دین اسلام کا آغاز تھا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد لاکھوں میں تھی، ہزاروں میں تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے دلوں سے یہ ڈر دور فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ گھبرائے نہیں، موت کا خوف اپنے دل میں پیدا نہ کریں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، اگرچہ یہ اسلحہ کم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے دلوں میں خوف آ رہا ہے، میں رب یہ وعدہ فرماتا ہوں کہ یہ میدان عمل میں اترے، انشاءاللہ مدد میری طرف سے آ جائے گی۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ دیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ اقوال موجود ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی جب تلوار چلاتا تو دیکھنے میں یہ آتا، مشاہدہ یہ تھا کہ جب تلوار چلتی تھی ہماری تلوار ایک کافر کے گلے پر پڑتی تھی اور پیچھے 7 8 اور 10 کافروں کے سر الگ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ہمیں ہوا میں آوازیں آتی تھیں کہ توڑ دو، پھوڑ، یہ قرآن میں
ہوا میں آوازیں آتی تھیں کہ توڑ دو پھوڑ دو، تو یہ فرشتوں کی آوازیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ہوتا کب تھا کہ جب کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا، مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا۔ اور آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، صرف 1 کروڑ بھی نہیں ہے یہودی۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس صرف اسلحہ کی کیا بات ہے، ایٹم بم موجود ہیں، اور پھر بھی مسلمانوں کے بچے، اگر اسی طرح مسلمان خاموش رہے تو یہ منبر رسول ہے، اور میں سید زادہ بڑی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کیجئے گا مشاہدہ، اگر مسلمان اسی طرح خاموش رہے تو ابھی تو چیچنیا، بوسنیا، فلسطین اور عراق اور شام اور برما کی بات ہے، کل پاکستان میں بھی یہ ہوگا کہ یہودی اور ہندو اور کافر، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، کل پاکستان میں بھی ہمارے اسکولوں پر، ہمارے ہسپتالوں پر، ہمارے کالجز پر، ہماری یونیورسٹیوں پر بم برسارے ہوں گے، اور ہمارے اس ملک کے سپہ سالار، حکمران اور بڑے بڑے عہدیداران وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے جی OIC کہاں ہیں، اور اقوام متحدہ اور حقوق انسانیت کی جو تنظیمیں ہیں وہ کہاں پر ہیں، وہ آئیں اور ہمیں بچائیں۔ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، گھر میں کم سے کم 1 موبائل تو موجود ہے، اور موبائل موجود ہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، آپ پھر کہیں گے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سنیں، ابھی سوشل میڈیا سب کے پاس موجود ہے۔ اسرائیل مقبوضہ فلسطین پر جو حملے کر رہا ہے سب کو معلوم ہے، پھر اس پر ہمارے سپہ سالار جناب آرمی چیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کرنا میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگوں کا کام ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کا اسلحہ موجود ہو اس کا کام ہے مذمت کرنا۔ جی مذمت تو ہم جیسا آدمی کرے جناب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اللہ کی دی ہوئی یہ زبان ہے جسے ہم چلا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس تو دنیا کا ہر وہ اسلحہ موجود ہے جسے تم چلا سکتے ہو۔ پھر قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اسلحہ چلانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف دھوپ لگانے کے لیے باہر نکالو، پھر دیکھنا ساری دنیا کے کافر گھٹنوں پر آ جائیں گے، ساری دنیا کے کافر گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ ابھی سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، کیا ہو رہا ہے جناب؟ کسی کا سر وہاں پڑا ہے، کسی کے پیر وہاں پڑے ہیں، کسی کا دھڑ وہاں پڑا ہے۔ اور ایک ویڈیو تو ایسی میری نظروں سے گزری کہ اللہ کی پناہ، ایک ایسی خاتون بم کے حملے میں شہید ہوئی کہ جو حاملہ تھیں، اور چھوٹا سا اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ بھی ہاتھ پر انہوں نے آدھا بچہ، چونکہ وہ حاملہ تھی نا، آدھا بچہ وہ ہسپتال میں وہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں جب یہ سب پاکستان میں بھی ہوگا، یہ ہوگا پاکستان میں بھی ہوگا، یہ بغداد میں بھی ہوگا، یہ ہر اس مقام پر ہوگا کہ جہاں مسلمان خاموشی سے صرف یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں
اور انتظار کر رہے ہیں کہ آج فلسطین کی باری ہے، ہماری باری کب آئے گی؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ میں کراچی میں تو نہیں تھا، لیکن گزشتہ جمعہ ایک سیاسی تنظیم نے فلسطین کے حق میں مارچ کیا، آج ایک سیاسی تنظیم مارچ کر رہی ہے، اتوار کو ایک سیاسی تنظیم نے مارچ کیا، آنے والا اتوار ایک سیاسی تنظیم مارچ کرے گی۔ وہ مارچ کس کے حق میں؟ فلسطین کے حق میں۔ جھوٹ ہے، یہ مارچ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ اپنی سیاست کے حق میں کیا جا رہا ہے۔ اگر فلسطین کے حق میں ہوتا تو یہ سیاسی تنظیمیں آج ایسے ہوتی۔ اگر ان کے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل فلسطین کے لیے ہوتا تو آج سارے مسلمان ایسے نظر آتے کہ جناب آج آپ اپنے لیے نہیں، فلسطین کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج الگ مارچ ہو رہا ہے، کل الگ مارچ ہوگا، پرسوں الگ مارچ ہوگا۔ کیا ہوا جناب؟ مسلمانوں کی تعداد روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے زیادہ نظر آئے گی یا کم نظر آئے گی؟ یقیناً ہر ذی شعور بندہ یہی کہے گا جناب مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی نظر آئے گی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر تو نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہم جہاد کریں گے، ایسے ہم اللہ کی راہ میں نظر آئیں گے۔ سنیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس حالت پر مرا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اس حالت پر مرا کہ اس کے دل میں نہ جہاد کا خیال آیا، نہ شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہوا۔ کوئی بھی مسلمان اس حالت پر مرا کہ نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال پیدا ہوا، نہ شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہوا، تو ایسا ہے کہ وہ منافقت کے ایک حصے پر مرا۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث مبارکہ۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی مولانا آپ یہ کہاں سے لے آئے حدیث مبارکہ؟ جی یہ ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں جہاد اور شہادت کا جذبہ پیدا ہو، اور جس کے دل میں جہاد اور شہادت کا جذبہ نہیں، جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر میں جہاد پر نکلا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اگر میں شہادت کے لیے چلا گیا اور میں شہید ہو گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری جائیداد، میرا مال، میری دولت، یہ سب کہاں جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے وہ منافقت پر مرا، وہ منافق ہو کر اس دنیا سے مرا۔ اب اہل اسلام اپنا محاسبہ کریں، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پیش کی آج جمعہ میں، بھائی ایسی سینکڑوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں کہ جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور وہ آپ کو مجھے حکم دے رہی ہیں کہ ایمان والوں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکلو، تم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اب آپ اس بات کا مشاہدہ کریں، انسان اپنے ماضی پر گفتگو کرتا ہے نا، اپنے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ ایک جنگ، ایک غزوہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوا ہو اور مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ ہو، آپ ایک طرف جائیں، ہر جنگ اور ہر غزوے کا آپ کو یہی نقشہ نظر آئے گا کہ جناب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ۔ اور ایک تو میں آپ کو ایسا بھی غزوہ بتا دوں، جنگ بتاؤں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 40۔ اور یہ لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں تھا، اور صرف 40 صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں تھے، اور سامنے کافروں کی تعداد پوری 1 لاکھ تھی۔ کافروں کی کتنی تعداد تھی؟ 1 لاکھ کافروں کے مقابلے میں 40 صحابہ کرام بھی نکلے تو اللہ نے انہیں سرخرو فرمایا اور پورے 1 لاکھ کو مٹی چٹا دی۔ یہ کیوں ہوا تھا؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں جہاد اور شہادت کا جذبہ موجود تھا۔ اور آج کا مسلمان یہ ہے کہ اگر ہم اسپیکر پر کسی کو لتاڑ دیں، امریکہ کو لتاڑ دیں، تو ہماری پولیس اور آرمی ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ جی، اگر ہم امریکہ کے صدر کا نام لے کر اس اسپیکر پر اس کے کپڑے اتار دیں تو ہماری آرمی اور پولیس ہمیں پکڑنے ہمارے گھروں پر آ جائے گی۔ آج مسلمان کا جذبہ یہ ہے، لیکن الحمدللہ جب ہم 72 تھے جب بھی نہیں ڈرے، جب ہم 313 تھے جب بھی نہیں ڈرے، جب ہم صرف 700 تھے جب بھی نہیں ڈرے، جب ہم 40 تھے جب بھی نہیں ڈرے۔ آج ہم اس وقت 1.5 ارب ہے دنیا میں، تو اب ہم ڈر رہے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ آج آپ خود دیکھیں، چلیں صحابہ کی بات تو چھوڑ دیں، وہ تو صحابت ہے نا بھائی، آپ کہہ سکتے ہیں یار انہوں نے تو رسول اللہ کی زیارت کی ہے، ان کے ایمان کی کیا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جناب، ابھی اس وقت فلسطین میں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں، کیا وہ رسول اللہ کے زمانے کے مجاہد ہیں؟ انہوں نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتے بیٹھتے زیارتیں کی ہیں؟ اگر کی ہوں تو پتہ نہیں، ظاہری احوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے اٹھتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ لیکن ان کے دلوں میں کیا جذبہ ہے، اور ان کے دلوں میں ایسی کون سی بات آ گئی کہ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے کافر بھی ایک جگہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہی صحیح، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوتے رہیں گے۔ ایک ویڈیو میری نظر میں آئی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہ جو مرفوع القلم ہے، اگرچہ وہ گناہ کرتا ہوا بھی دنیا سے جائے تو اس گناہ کا سلسلہ اس پر نہیں ہوگا، مرفوع القلم ہے۔ گناہ سے مراد یہ ہے کہ اگر زبان بد کلامی کرتا ہوا دنیا سے گیا، گالیاں دیتا ہوا دنیا سے گیا، تو اس کا سوال اس کے بڑوں سے ہوگا کہ آپ نے کیسی تربیت کی ہے۔ لیکن ایسا بچہ جو ابھی مرفوع القلم ہے، جس کی عمر 5-6 سال ہے، وہ زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہے۔ کس حالت میں؟ زخمی حالت میں۔ اور اس کا بڑا بھائی اس سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ احمد تم مجھے سن رہے ہو؟ احمد سن رہے ہو مجھے؟ بچہ کہہ رہا ہے نعم نعم میں سن رہا ہوں۔ بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ بچہ جو مرفوع القلم ہے، جس کا حساب و کتاب ابھی نہیں کیا جا رہا، وہ بچہ بھی دنیا سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اور ایسے بچے کہ جہاں ہمارے یہاں بچے ابھی ممی پاپا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عمر کے بچے یہودی فوجیوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ تو چیز کیا ہے، تو حیثیت کیا رکھتا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم تیرے مقابلے میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں دن اور رات گزارے ہیں؟ نہیں، یقیناً ہر شخص کہے گا نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ ان کا ایمان کچھ اور ہے اور ہمارا ایمان کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم ابھی مسجد سے نکلیں گے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا فلسطین میں ہو کیا رہا۔ یہ تو مسجد کی روحانیت ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کو تذکرہ سن کر شاید احساس ہو جائے، یا مجھے شاید احساس ہو جائے کہ بھئی فلسطین میں یا برما میں، شام میں، عراق میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں بچے، بوڑھے، عورتیں بری طرح مظلومیت کا شکار ہیں، شاید ہمیں مسجد میں بیٹھ کر احساس ہو جائے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا۔ ہم موبائل پر ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جناب فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہوا، کتنے ظالم ہیں اسرائیلی۔ بس یہ ہمارے جملے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جناب ہمارے حصے کا کام کیا ہے، ہمارے حصے کا کام کیا ہے۔ ہمارے حصے کا کام یہ، میں ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں، ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم میدان عمل میں آ جائیں۔ آج ایک سیاسی جماعت
مارچ کر رہی ہے، پچھلا جمعہ ایک اور سیاسی جماعت نے مارچ کیا. ہمارا کام یہ ہے ہم تمام تر سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فلسطین کے لیے سڑکوں پر آ جائیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہر روزانہ فلسطین کے لیے مارچ ہو، ہم روزانہ سڑکوں پر نظر آئیں. اپنے لسانی مفادات بالائے طاق رکھیں، سیاسی مفادات بالائے طاق رکھیں، اور آج صرف اور صرف ہم بات کریں صرف ایک کہ فلسطین پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہماری حکومت صرف مذمت نہ کرے بلکہ اپنے ایٹمز نکالے اور انہیں دھوپ لگائے. آج ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس آپ دیکھیں یار، مسلمانوں کا طرز زندگی دیکھیں. میں آئینہ دکھا رہا ہوں، یہاں کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی آج مینار پاکستان پر اسٹیج لگائے جا رہے ہیں. جناب کیا ہے، جنت کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. ایک سیاسی تنظیم کا لیڈر پاکستان آ رہا ہے، جو اس کا استقبال کرنے کے لیے جائے گا وہ جنتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. آج یہ مسلمانوں کا حال ہے. جہاد کے لیے نہیں جانا. کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. شہادت کا جذبہ دل میں پیدا نہیں کرنا. کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ ایک سیاسی لیڈر کے استقبال کے لیے چلے جانا، وہ جو سرٹیفائیڈ چور ہو، اس کے باپ دادا سارے چور، اس کی اولادیں چور، اور وہ جب پاکستان آ رہا ہو اور اس کے استقبال کے لیے چلے جانا، تمہیں جنت مل جائے گی. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. آج جسے دیکھیں سڑکوں پر، گلیوں میں، چوک چوراہوں پر، بازاروں میں، گھروں میں بس یہ بات ہے. اسلام تو امن سے پھیلا ہے نا، اسلام نے تو امن کا درس دیا ہے نا. سلطان صلاح الدین ایوبی کسی اور نے پیدا کیا تھا؟ خالد بن ولید کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس نے دیا ہے؟ مولا حیدر کرار کو اسد اللہ کا لقب کس نے دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کس نے پیدا کیا تھا؟ شہاب الدین غوری کس نے پیدا کیا تھا؟ محمود غزنوی کس نے پیدا کیا تھا؟ اگر اسلام عمل کا درس دیتا تو یہ بڑے بڑے سپاہ سالار اسلام کبھی پیدا نہ کرتا، اور آج ہمارا اور تمہارا نام و نشان بھی نہ ہوتا. صحابہ کرام اگر جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلتے تو میں اور تم دنیا میں ہی نہ ہوتے. ہمارے بڑے پہلے ہی مار دیے جاتے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ ناچ گانا ہو. اب کل جلسہ سجے گا، ناچ گانا ہوگا، عورتیں رقص کریں گی. جناب کیا ہو رہا؟ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، ہماری عورتیں ناچ رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو میں ذمہ دار. ایسا ہی ہوگا. لاہور میں وہ مقام جہاں نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جہاں نعرہ یہ لگا تھا کہ ہم اسلام کے لیے ملک بنا کر دم لیں گے، آج وہاں پر لڑکیاں ناچیں گی اور مسلمانوں کے بچے، عورتیں، بوڑھے ذبح ہو رہے ہوں گے. تو پھر کہاں کے مسلمان، کیسے مسلمان، کون سے مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تم مسلمان ہو جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ایسے مسلمان کہ یہودیوں کو بھی شرم آ جائے، وہ کہیں کہ جناب ہم اچھے ہیں ان مسلمانوں سے. 80 لاکھ ہو کر مٹھی آٹے میں نمک کی بھی حیثیت کوئی نہیں، اس سے بھی کم یہودی، اور وہ مسلمانوں کو اس طرح کاٹ رہے. آپ کو پتہ ہے ہر 1 منٹ پر میرے پاس ایک موبائل میں نوٹیفیکیشن آتا ہے، جناب فلاں جگہ جو ہے وہ بمباری ہو گئی، فلاں جگہ بمباری ہو گئی. کل آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل نے کل بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی بم مارے ہیں 4. کل رات کو اسرائیل نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی 4 بم مارے. پھر کل فلسطین کا ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں مدینۃ الزہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب کیا. کل اس شہر میں اسکول پر بم مارا، اور پہلا حملہ تھا یہ کہ جناب جب بچے اسکول میں موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور مسلمان
فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، جناب وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، پاکستان آ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم اسی میں مر جائیں گے۔ ہمارے دلوں پر ایسا زنگ لگا ہے کہ ہمیں اگر قرآن پڑھ کر بھی کوئی سنائے، ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی یہ جو تم پر ایمان لے آئے انہیں کہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، انہیں ترغیب دو، ان کو ابھارو کہ یہ جہاد کریں۔ اے نبی یہ جو تم پر ایمان لے آئے انہیں کہو تعداد کی کمی کی وجہ سے ڈرے نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ اے نبی انہیں جہاد پر ابھارو۔ لیکن مسلمان کہتے نہیں ہمیں اللہ کے وعدے پر تو بھروسہ نہیں، لیکن امریکہ اور ورلڈ بینک جو ہماری امداد کر رہا ہے، اگر ہم نے جہاد کی بات کی تو ہماری امداد رک جائے گی، اگر ہم نے جہاد کی بات کی تو ہماری امدادیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پر تو ہمیں بھروسہ نہیں، ہمیں بھروسہ امریکہ پر ہے۔ اور یہ ہمارے حکمرانوں کا بھروسہ نہیں ہے جنہیں ہم نے ووٹ دے کر اپنے سر پر بٹھایا نا، یعنی کہ یہ ہمارا کام ہے، دراصل یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے انہیں اوپر بٹھایا اور انہیں اوپر بٹھانے کے بعد پوچھا جائے گا بتاؤ جی تم نے ایسے لوگوں کو سر پر بٹھایا تھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر امریکہ پر بھروسہ کرتے تھے؟ بہرحال یہ ساری گفتگو آپ بولے مولانا جب ممبر پر بیٹھتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی کہ ہر وہ شخص مسلمان جس کے دل میں جہاد اور شہادت کا ایک بھی بار خیال نہ آیا ہو وہ منافقت کے ایک حصے پر مرے گا۔ بس اسی لیے مولانا جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جہاد ہی اس وقت صرف ایک واحد حل مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل جہاد ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ اونچی بولیں جی، صرف ایک حل ہے اور اس حل کا نام ہے جہاد، بس۔ اور مسلمانوں کی ترقی کا اب کوئی حل نہیں بچا، اگر بچا ہو تو ہم تیار ہیں، ہمیں آ کر بتا دے کہ جناب بھائی مسلمانوں کی ترقی کا یہ حل ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے۔ سارے حل تو آپ نے دیکھ لیے، پاکستان 76 سال پہلے بنا تھا، آپ نے دیکھ لیا، جناب ہر قسم کا قانون یہاں پر چلا، سب کچھ تو ہو گیا، اب صرف ایک ہی حل ہے، جہاد۔ کون سا؟ جہاد، الجہاد، الجہاد۔ جی جناب ایک ہی حل ہے اور اس حل کا نام ہے جہاد۔ اب مولانا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے آواز اٹھانی۔ کیسے اٹھائیں؟ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کیلا مہنگا ہو جائے نا تو اس کے لیے ہم بڑی آسانی سے آواز اٹھاتے ہیں اور وہ آواز ہماری اٹھ بھی جاتی ہے اور کیلا سستا بھی ہو جاتا ہے۔ آٹا مہنگا ہو جائے تو ہم آواز اٹھا لیتے ہیں، آٹا سستا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہم آواز اٹھا لیتے ہیں، تو ایک آواز ہمیں فلسطین کے لیے بھی اٹھانی پڑے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونا پڑے گا کہ مولا ہمارے پاس اور کوئی سامان موجود نہیں تھا، ہم فلسطین جا نہیں سکتے تھے، ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایک چیز موجود تھی، وہ یہ تھا کہ ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، بچہ ہو یا بوڑھا، جو بالغ بچہ یا بوڑھا یا جوان یا عورت، یہ سب پر لازم ہے جی یہ والا جہاد۔ اگر حکومت پاکستان، ویسے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اعلان کرے جہاد کے لیے، آپ یقین کریں ہمارے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حکومت پاکستان صرف اعلان کرے جہاد کے لیے، 15 لاکھ مجاہدین اور پوری جنگ کا خرچہ پیر صاحب نے فرمایا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ 15 لاکھ مجاہدین اور پوری جنگ کا خرچہ صرف اعلان کرے، تو ہم پر ابھی والا جہاد فرض نہیں ہوا جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی۔ ہاں جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی ہم پر والا جہاد فرض نہیں ہوا کہ ہم جناب بارڈر پہ چلے جائیں اور اپنی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیں،
یہ جہاد ابھی ہم پر فرض نہیں ہوا، یہ کب ہوگا جب حکومت اعلان کرے گی، لیکن ہم پر ابھی یہ جہاد فرض ہے کہ ہم ابھی اپنے حکمرانوں کو، اپنے سپہ سالار کو، اپنے عہدیداران کو باور کرائیں کہ جہاد کا اعلان کرو، مجبور کریں کہ جہاد کا اعلان کرو۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں، ماں باپ کی فکر نہیں، ہمیں فکر ہے اس کلمے کی جس کلمے کی بنیاد پر فلسطینی ہمارے بھائی بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جناب ایمان والے سارے ایک جسم کی طرح ہیں، پیر میں چوٹ لگے گی تو سر کو محسوس ہوگا کہ پیر میں چوٹ لگی ہے، تو فلسطینی اگر مظلومیت کا شکار ہے تو پاکستانیوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ فلسطینی مظلومیت کا شکار ہیں، اور اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ جناب آپ کریں کوشش، جہاد کا اعلان کریں، آپ نہ جاؤ، فوجیوں کو بولو اپنے گھر میں بیٹھیں۔ امیر محترم نے فرمایا تھا کہ جناب یہ جو پھول تم نے لگا رکھے، یہ پھول اور یہ اسلحہ ہمارے حوالے کر دو، شام تک اسرائیل کے 2 ٹکڑے نہ کر دیے تو پھر کہنا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں مجبور، ابھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ جہاد کا اعلان کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ میں نے معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں شہادت کی کوئی نہ کوئی آگ جل اٹھے کہ یار کاش ہم بھی شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب